یعنی جو بات اس سے پوچھتے تھے وہ کہتا تھا معلوم نہیں، آپ ہی کو پتا ہے، معلوم نہیں آپ ہی کو پتا ہے۔ تو جسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس مالک کے سامنے یہ کہنا ہے کہ معلوم نہیں آپ ہی کو سب پتا ہے، اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ اس لیے کہ اسے یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں بے خبر ہوں، اسے یہ خبر ہو گئی ہے کہ میں بے خبر ہوں، یہ خبر ہو گئی ہے کہ میں بے خبر ہوں۔ یہی تو کمال علم ہے، بس یہی تو علم یہی تو پہنچانا چاہتا ہے۔ علم جاننا، علم کیا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ کسے جاننا؟ سن لیں، کسے جاننا؟ علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اب کسی شے کو تو جاننا ہوگا نا، تو کسے جاننا؟ کسے جاننا؟ علم کا معنی ہے جاننا۔ کسے جاننا؟ یہ کیا جاننا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کیا جاننا علم ہے؟ یہ جاننا کہ میں نہیں جانتا، یہ علم ہے۔ یہ جاننا کہ میں تو کچھ نہیں جانتا۔ اور یہ پہلا سبق فرشتوں نے سکھا دیا تھا۔ کیا وہ اتنے ہی جاہل تھے فرشتے؟ ہزارہ چیزیں جو پیدا فرمائی فرشتوں کے سامنے رکھ دی۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ جو ساری چیزیں پڑھی ہیں ان کے نام بتا دو۔ تو بولو کسی کا نام تو آتا ہوگا فرشتوں کو؟ کسی کا بھی نہیں آتا تھا، تو زندگی کیا گزاری تھی؟ کسی شے کا بھی کیا خیال ہے نام نہیں آتا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو یہ چیزیں رکھ دی ہیں، ان کے نام بتا دو۔ تو ممکن ہے کئیوں کا نام جانتے ہوں، مگر جواب کیا تھا؟ ادب والا جواب یہ تھا، بے ادبی کا جواب بھی تھا۔ اگر وہ کہتے ہاں باری تعالیٰ اس چیز کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ جو نام آتے تھے بتا دیتے۔ اظہار علم۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر تم سچے ہو تو یہ چیزیں رکھ دی ہیں، ان کے نام بتا دو۔ تو ممکن ہے کئیوں کا نام جانتے ہوں، مگر جواب کیا تھا؟ ادب والا جواب یہ تھا، بے ادبی کا جواب بھی تھا۔ اگر وہ کہتے ہاں باری تعالیٰ اس چیز کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، وہ جو نام آتے تھے بتا دیتے۔ اظہار علم ہوتا مگر بے ادب ہو جاتے، اظہار علم ہوتا مگر بے ادب ہو جاتے۔ اور ادب کیا تھا کہ جانتے بھی تھے نا اگر کچھ تو بولے لا علم لنا الا ما علمتنا، مولا ہمیں کیا خبر، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں، وہی کچھ جو تو بتاتا ہے وہ جانتے ہیں، تو ہی پاک ہے اور ہمیں تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ ادب کا جواب ہے، یہ کیا ہے؟ ادب کا جواب۔ ادب بڑی مشکل شے ہے، اس کا دعویٰ کرنا آسان ہے، اس کا نبھانا مشکل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے، اور صحبت کی درخواست فرمایا کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے، سنگت چاہیے، مجھے ساتھ رکھ لیں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ٹھیک ہے آپ میری صحبت میں، میری سنگت میں رہیں اور میری ہم سفری کریں، ساتھ چلیں، مگر اس کی ایک شرط ہے اور شاید آپ وہ پوری نہ کر سکیں، شاید آپ پوری نہ کر سکیں۔ فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگے میں جو کچھ کروں گا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا ہوگا کہ یہ کیوں کیا، عقل نہیں چلانا ہوگی، اپنی عقل نہیں چلانا ہوگی، میں جو کروں گا اس پر اعتراض سوال نہیں کرنا۔ بہت بڑی کڑی بات کہہ دی۔ جواب دیا کہ اے خضر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں سفر میں جو کریں گے دیکھوں گا، سوال بھی نہیں کروں گا اور صبر سے خاموش رہوں گا، صبر کروں گا۔ چل پڑے، پھر آگے گئے تو خضر علیہ السلام نے جس کشتی میں سفر کیا تھا بچوں کی کشتی، اس میں ڈنڈا مار کے سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ ان غریبوں نے کیا قصور کیا ہے، ان کی کشتی توڑ دی۔ مشکل کام ہے نا، یعنی ظاہراً ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ یہ اچھا کام نہیں، زیادتی ہے، اور پھر چپ رہنا، چپ رہنا بڑی مشکل بات ہے۔ یہ کیوں، کیا قصور کیا ان غریبوں نے کشتی توڑ دی؟ خضر علیہ السلام نے جواب نہیں دیا،
اتنا فرمایا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ انہیں بات یاد آ گئی، فرمانے لگے اچھا اب آئندہ نہیں پوچھوں گا، چل پڑے۔ آگے ایک بچے کو مار دیا، جان سے قتل کر دیا خضر علیہ السلام نے، اور دعا مانگی، بیٹا تھا ان کا مار دیا، دعا مانگی بیٹی عطا ہو گئی، بیٹا مار کے بیٹی لے دی، بیٹا مار کر بیٹی لے دی۔ خضر علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، فرمایا اس معصوم بچے نے کیا قصور کیا تھا اس کی جان ختم کر دی، قتل کر دیا، اس بے گناہ بے قصور بچے کو قتل کر دیا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے، انک لن تستطیع معی صبرا۔ یاد آ گئی، فرمانے لگی اب صبر کروں گا۔ پھر ایک گاؤں میں گئے، جس نے ظاہراً بگاڑا کچھ نہیں اس کو مار دیا، اور گاؤں میں گئے تو گاؤں والوں نے کھانا نہیں دیا، میزبانی نہیں کی، پرواہ نہیں کی۔ جنہوں نے بھلائی نہیں کی، اس گاؤں کی ایک دیوار گر رہی تھی، اس کو بغیر اجرت معاوضے کے تعمیر کر دیا۔ تو فرمانے لگے ان کی دیوار تعمیر کر دی، انہوں نے تو کھانا تک بھی نہیں پوچھا، کم سے کم مزدوری تو لیں۔ فرمانے لگے آپ کو کہا نہیں تھا آپ صبر نہیں کر سکتے، ھذا فراق بینی و بینک۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام 3 واقعات ہو گئے، اب یہاں سے میرا راستہ اور آپ کا راستہ جدا ہے۔ ہماری راہ بڑے صبر والی راہ ہے، ہماری راہ بڑے صبر والی راہ ہے، اس میں بڑا ضبط کرنا پڑتا ہے۔ اور اب فرمایا کہ جو کچھ میں نے کیا اس کی تعبیر بھی بتا دیتا ہوں، تو پھر آگے باقی تعبیر کی طرف جانا اس وقت مقصود نہیں، نکتہ سمجھا رہا تھا کہ ادب کا دعویٰ آسان ہے، اسے نبھانا ہمیں تو، میں اپنی بات بتاتا ہوں، آپ اپنا حال بہتر جانتے ہیں، میرا تو اس عمر تک حال یہ ہے کہ ابھی ادب کا واعظ کرنا آیا ہے، ادب کرنا نہیں آیا۔ بس ادب بتا لیتے ہیں لوگوں کو، ادب بتا لیتے ہیں، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، عمر بتانے میں گزر گئی، مگر ادب ہے کیا ابھی خود اس کی سمجھ نہیں آئی، کرنا نہیں آیا۔ ادب بڑی مشکل چیز، اور ادب آ جائے تو پھر نعمتوں کی برسات ہو جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں فرشتوں نے ادب کیا تو اللہ پاک نے انہیں معصوم اور پاک بنا دیا۔ اب اس ادب کا بیان کر کے اب فرماتے ہیں کہ ایک تو جس سے تعلق کیا اس کا ادب کیا، تعلق کیا اس کا، جس سے رشتہ فیض کا جوڑا، اکتساب فیض کا جوڑا، اس کا ادب کیا بادشاہ نے، مرد حق کا، مرد کامل کا۔ اور دوسرا اس پر بھروسہ کیا، بھروسے سے مراد یکسوئی پیدا کی، پھر دائیں بائیں نہیں تلاش کرتے رہے۔ جب ایک جو مل گیا تو پھر جو پوچھنا ہے اسی سے پوچھیں گے، جو لینا ہے اسی سے لیں گے۔ مولانا روم فرماتے ہیں اے لکائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود بے قیل و قال۔ فرمایا اے مرد حق تیری شان کیا ہے؟ اب تیرا مل جانا ہر سوال کا جواب ہے، تیرا مل جانا ہر سوال کا جواب ہے، اور بغیر کیل و کال اور پوچھ گچھ کیے میری ہر مشکل کا حل تجھ سے خود بخود ہوتا رہے گا۔ تو دوسرے تعلق کی نوعیت سمجھا رہے ہیں کہ مرد حق سے تعلق ادب ہو تو ایسا ہو کہ بے ادبی کا گزر نہ ہونے پائے، اور مرد حق سے تعلق ہو تو ایسا ہو کہ پھر خود سپردگی کی کیفیت ہو جائے۔ کیا؟ خود اے لکائے تو جواب ہر سوال، پھر اس کا ملنا ہر سوال کا جواب ہو جائے، خود سپردگی ہو جائے۔ فرماتے ہیں یہ اس سے تعلق کی کیفیت بیان کی۔ میں چن چن کے بعد شعر لے رہا ہوں، تفصیل ہے واقعہ بڑا۔ اس کے بعد ان کو گھر لے آئے، ادب سے محبت سے ٹھہرایا، ان کی خدمت کی، اور اپنی پریشانی ان کے حضور پیش کی، اپنی کنیز کا حال سنایا، اس کی بیماری کا قصہ سنایا۔ اور معروف فرماتے ہیں قصہ رنجور و رنجور بخاند، بعد ازاں در پیش رنجورش نشاند۔ پھر وہ اس کنیز کی بیماری کا
اس بیمار کا اور اس کی بیماری کا قصہ انہیں سنایا، بیمار کا، کنیز کا، اور اس کی بیماری کا قصہ سنایا، اور ان کو پھر اندر لے جا کر اس بیمار کے پاس بٹھایا کہ اب آپ اس کی نبض دیکھیں اور خود ہی معلوم کریں کہ تکلیف کیا ہے، ہم تو علاج کروا کروا کے تھک گئے۔